ابھی جب میں تہذیب اور زبان کا نقطہ اٹھاتے ہوئے اس تیسرے مکالمے کو لپیٹنا چاہتی تھی کہ چوتھے کی طرف بڑھوں، مجھے پھر کوئی پیچھے سے آواز آئی، ارے بھائی یہ لمبی چوڑی داستانیں چھوڑو، ہمیں ایک جواب دو جو روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ میں ٹھٹکی اور مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں۔ پھر خود ہی خود سے بولی، کس بات کا؟ آواز آئی، ارے یہی کہ یہ ہمارے خاندانوں کے بچے، یعنی دیسی خاندانوں کے بچے جو کہ ہندوستانی، پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ ہیں، وہ اپنی زبان کیوں نہیں بول پاتے؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس اس کا؟ خیر، میں نے مسکرا کے دیکھا تو اس کی وضاحت ہوئی کہ ماں باپ اپنی زبان میں سوال پوچھتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، بچے انگریزی میں ہی جواب دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو اس خطے کی۔ یہ بچے بولنے سے گریز کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ ہاں، خیر یہ بات تو صحیح ہے، اور یہ کہانی ہر دیسی گھر کی ہے۔ ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان میں بولیں، لیکن نہیں، بچے مادری زبان کی طرف راغب ہوتے نہیں نظر آتے۔ اس کی کیا وجہ ہے، سوچنا پڑے گا۔ زبان کوئی بھی ہو اس خطے کی، اردو، ہندی، پنجابی، بنگالی، گجراتی، جو بھی زبان ہو، ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بات کریں، لیکن بچوں کے حلق سے یہ نہیں اترتا۔ وہ سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور پھر لوٹ کے جواب انگریزی ہی میں دیتے ہیں۔ خیر، جوں وقت گزرتا ہے، ماں باپ ذہنی طور پر یہ مان ہی چکے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ایک طریقہ ہے بچوں کا، اور ہم ہی کو سمجھوتا کرنا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور اسکول جانے لگتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ان خاندانوں میں، خاص طور پر میں مشیگن میں رہتی ہوں تو گرمیوں میں نانا نانی یا دادا دادی ہندوستان سے آتے جاتے ہیں، اور ایک طرف دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ بچے اپنی زبان ان سے سیکھیں اور اس کو صفائی سے مشق کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کے بعد یہ پرانی نسل بھی دھیرے دھیرے کوشش کرتی ہے کہ بھائی لاؤ ہم ہی انگریزی میں بات کر کے سمجھا لیں، بجائے اس کے کہ بچے اپنی زبان بولیں۔ یہ بزرگ بھی چاہیں نہ چاہیں انگریزی میں جواب خود بھی دینے لگتے ہیں، اور یہی طریقہ بن جاتا ہے ان خاندانوں میں بچوں کی اور ماں باپ نانا نانی کی بات چیت کا۔ خیر، دھیرے دھیرے جب یہ اسکول جاتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری کلاس آتے ہیں ہائی اسکول میں، کچھ اسکولز میں، مڈل اسکول میں بھی ایسا ہے، بہرحال یہ طریقے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہاں ایک
ضرورت ان بچوں کو کہ انگریزی کے علاوہ یہ کوئی اور زبان سیکھیں. یہ بہت اچھا موقع ہے کہ انگریزی کے علاوہ وہ کوئی زبان سیکھیں. اسکول کی یہ ایک قاعدہ ہے اسکول کا، اس کے بنا وہ ہائی اسکول گریجویٹ نہیں کر سکتے. تو پھر ہوتا کیا ہے سنیے تو، یہ بچے اسپینش لیتے ہیں، فرینچ لیتے ہیں، جرمن لیتے ہیں، جو بھی اس اسکول میں میسر ہو وہ لیتے ہیں. ایک منٹ تھمیے تو دیکھیے، یہ وہی بچے ہیں نا جو اپنی زبان نہیں بول پاتے تھے یا نہیں بولنا چاہتے تھے. اب جب ضرورت بنی دوسری زبان بولنا انگریزی کے علاوہ، تو پھر بہت اچھا موقع تھا. مگر اسکولوں نے یہ زبان رکھی ہوئی ہے اور بچے اس کو سیکھتے ہیں. ایک منٹ کے لیے میں بھی سوچتی ہوں کہ بھائی ان زبانوں کا سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیے جتنی زبانیں سیکھیں آپ، یہ بہت اچھا تجربہ ہے. تہذیبی حساب سے آپ امیر ہوتے جاتے ہیں. ہر زبان ایک پوری نئی تہذیب کے لیے دروازہ کھولتی ہے. لیکن مجھے ذرا سا اس بات پہ اعتراض ہے کہ اپنی زبان نہ سیکھتے ہوئے ان نئی زبانوں کو اپنانا. خیر، یہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. جو لوگ اپنے بچوں کو تھوڑے وہاں پال پوس کے لاتے ہیں، جیسے 10-12 سال کے بچے ہوں، تو شاید وہ تو بول لیتے ہیں، حالانکہ ان کی بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم کو سننے اتنا نہیں ملتا، یا ہم کس سے بولیں آپ کے علاوہ. بہرحال رہ جاتی ہے زبان ان گھروں میں. ورنہ یہ حقیقت ہے کہ اپنی زبان اب نئی نسل میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. آئیے سامعین، ایک نظر ہم سے پہلے یہاں آ کے بسنے والی قوموں اور ان کی تہذیب پر بھی ڈال لیتے ہیں. ہجرت کے بعد جب انہوں نے امریکہ کو اپنا گھر بنایا، تو کس طرح سے ان سوالوں کو جھیلا، یعنی کہ اپنے زبان اور تہذیب کو کیسے انہوں نے سہیج کے رکھا بھی کہ نہیں. جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ یہ ہجرت کرنے والے ہم کو ملتے ہیں یورپ سے، اور کوئی فرانسیسی ہے تو کوئی انگریز ہے تو کوئی جرمن ہے تو کوئی اٹالین ہے. بہرحال مختلف یورپ کے خطوں سے یہ آئے ہوئے ہیں. لیکن ہاں، ایک بات ان میں عام ہے، زیادہ تر قومیں اپنی زبان اور اپنی تہذیب کو بالائے طاق کر چکی ہیں. دیکھا گیا کہ جو نسل آئی تھی وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتی تھی اور اپنی زبان بچا کے رکھنا چاہتی تھی. ان کے بچے انگریزی بھی بولتے تھے اور ماں باپ کی زبان بھی تھوڑی بہت دھیمے دھیمے وہ غائب ہوتی گئی. اور تیسری نسل تو نہ وہ آبائی زبان بولتی ہے نہ سمجھتی ہے. دیکھیے وہ پورے امریکی ہو گئے. کیا ہم بھی یہی کرنا چاہیں گے؟ یہاں ایک بات ہے، اگر ہم مڑ کے دیکھیں تو پائیں گے کہ انہوں نے بہت کچھ کھویا، کچھ پا بھی لیا. کیا وہ اتنا تھا جتنا انہوں نے کھویا اس ذرا سی چیز کو پانے کے لیے؟
آج یہ مختلف یورپ کے ملک سے آئے ہوئے لوگ سب ایک ہیں، اور وہی آج کا گورا امریکہ ہے۔ شاید دیسی گھر جو اپنی تہذیب کو یا اس کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھتے، ایک دن سوچتے ہیں کہ بھائی ہم بھی اسی طرح اس گورے امریکہ جس کے پاس اتنی طاقت ہے اس کا حصہ بن جائیں گے اگر ہم اپنی زبان اور اپنی تہذیب کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں۔ یہی چیزیں ہیں نا جو ہم کو اقلیت بناتی ہیں۔ اس سے نکل آئیں تو ہم پھر اکثریت میں ہو جائیں گے۔ ہاں، کیا سچ میں ایسا ہو سکے گا؟ تھوڑی دیر کو میں پھر سوچ میں آ گئی۔